نہ تو آپ کو آٹا گوندنے کا جھنجٹ، نہ ہی روٹی بیلنے کا، اور نہ ہی یہ ڈر کہ اسٹفنگ نکل نہ جائے یا پراٹھا نہ پھٹ جائے۔ اس زبردست طریقے کے ساتھ آج بنا کر تیار کریں گے مولی کے پراٹھے، سردیوں کی اسپیشل ڈش اور سب کی من پسند۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ مولی کے پراٹھے بنانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے جو کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو۔ ایک تو پراٹھے پھٹنے کا ڈر، اور دوسرا نمی کی وجہ سے اسٹفنگ صحیح سے ہینڈل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کوکنگ ایکسپرٹ سے ہی فرمائش کی جاتی ہے اور ہمیشہ اس سے ہی پھنسایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بنا بنا کر بھی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ اور آج جو میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، چاہے وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہے یا پھر نہیں، یا پھر اس کی اگر یہ فرسٹ ٹرائی ہے تب بھی وہ ایزیلی اس کو بنا لے گا، کیونکہ اس ریسیپی میں نہ تو اسٹفنگ بکھرنے کا ڈر ہے اور نہ ہی پراٹھے کا پھٹنے کا۔ یہ پراٹھے جھٹپٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ عام پراٹھوں سے زیادہ ہیلدی اور مزیدار بننے والے پراٹھے کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا، تاکہ آپ بالکل ویسے پراٹھے بنا سکیں جیسے اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں یا ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ مزیدار مولی کے پراٹھوں کے لیے میں نے مولی کو پہلے اچھے سے دھو لیا تھا اور ان کو چھیل کر دین کرش کر لیا تھا۔ مولی کی کوانٹٹی آپ اتنی لیجیے گا جتنی آپ کو پراٹھے بنانے ہیں۔ میں نے کرش کرنے کے بعد ان مولیوں کا پانی بھی اچھے سے نچوڑ لیا تھا۔ آپ اس پانی کو چاہیں تو ہاتھ سے نچوڑ لیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نچوڑ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز، اور دین اس کے بعد ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون نمک۔ نمک ہم لوگ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ مولی اور پیاز دونوں سافٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ مسالے ایڈ کریں گے۔ نمک ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے، اور تب تک مکس کری جائیں گے جب تک یہ پانی نہ چھوڑ دیں۔ زیادہ پانی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے مولی کا پانی پہلے سے نچوڑ لیا تھا، تو یہ ہلکا ہلکا نمک جب پیاز میں اور مولی میں گھلے گا تو آہستہ آہستہ یہ سافٹ ہوتے جائیں گے اور نمی سی آتی جائے گی ان میں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور مولی اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، پریس کرنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے، اور ان میں کافی حد تک نمی بھی آ چکی ہے۔ اب یہاں پر ایڈ کریں گے 2 کپ گندم کے آٹے کے، اور میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کوئی نہ کوئی سٹیپ یقیناً مس کر دیں گے، اور دین آپ کے پراٹھے ویسے نہیں بنیں گے جیسے ویڈیو میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ مجھے یہاں پر جتنے پراٹھے بنانے ہیں میں نے اتنی ہی مولیاں لی ہیں، اور دین اسی کے اکارڈنگ میں نے آٹا ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ کم یا زیادہ یہ جتنے بھی پراٹھے بنا رہے ہیں تو اپنی انگریڈینٹس کی کوانٹٹی اس کے اکارڈنگ رکھیے گا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ بیسن۔ بیسن ڈالنے سے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں پراٹھے، اور اس میں بہت ڈفرنس آتا ہے آٹے کے پراٹھے میں اور اس میں بیسن ایڈ کرنے سے۔ اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے، اور دین اس میں ایڈ کریں گے سوکھے مسالے۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، دردرا سا پسا ہوا ہے وہ، اور دین اس کے بعد ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ۔ زیرہ ایڈ کرنے سے خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے اور ٹیسٹ بھی۔ پھر جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ۔ مرچیں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اگر آپ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو ان کو زیادہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دین گرینری کے لیے ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا، تھوڑا سا اور ہرا کرنے کے لیے اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا پودینہ۔ اب یہاں پہ جو لال مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں یہ وہ والی ہیں جب سبز مرچیں، ہری مرچیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ جب بڑی بڑی لال ہو جاتی ہیں، یہ وہ والی مرچیں میں نے کٹ کر کے تھوڑی سی ایڈ کی ہیں۔ یہاں پر پھر میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی چاپ کی ہوئی ہری مرچیں۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ آپس میں گھل جائیں، اور جب یہ ساری چیزیں آپس میں گھل جائیں دین اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی، اور اس کا اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر میں نے 1 کپ پانی ایڈ کیا ہے، دین اس کو مکس کر لوں گی، اور جب وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ 1 کپ پانی اور ایڈ کر دیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ مولی کے پراٹھے بناتے ہیں تو ان سے ٹیسٹ تو آئے گا ہی آئے گا، ساتھ آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوگی، کیونکہ دوسرے طریقے سے پہلے ہم آٹا گوندتے ہیں، دین مولی کا مکسچر تیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پیڑے کرنا، پھر پراٹھے بنانا بہت لمبا کام ہو جاتا ہے، محنت علیحدہ، تھکان علیحدہ، اور گھر والے اینڈ پر پھر نقص نکال دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ٹائم کی بچت کریں۔ جب بھی میرے گھر والے مجھ سے مولی کے پراٹھے کی فرمائش کرتے ہیں
تو میں ان کو جھٹ سے اسی طریقے سے پراٹھے بنا کر دے دیتی ہوں، ٹائم کی بھی بچت اور ٹیسٹ بھی ایسا کہ گھر والے چاہ کر بھی اس میں نقص نہیں نکال سکیں گے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اپنے فیملی اور فرینڈس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جھٹ پٹ کی ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسا کہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں مولی کے پراٹھے سب سے زیادہ ناشتے میں کھائی جانے والی یہ ڈش ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، فائنلی بیٹر تیار ہو گیا۔ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو یہ زیادہ گاڑھا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا، بالکل میڈیم سی اس کی کنسسٹنسی ہے۔ اسی طرح آپ کا بیٹر بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ نے جب پراٹھے بنانے ہیں اس کے لیے جب بیٹر آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ نے کسی ڈیپ چمچ سے ڈالنا ہے۔ اب چاہے آپ کوئی پوا لے لیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈیپ چمچ اویلیبل ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک توا، توے پہ لگائیں گے گھی۔ آپ چاہیں تو دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو نارملی آپ پراٹھے بنانے کے لیے گھی یوز کرتے ہیں۔ گھی لگانے کے بعد جیسے ہی توا گرم ہو جائے ہم اس میں بیٹر ایڈ کر دیں گے، اور جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ نے اسپیچولا کی مدد سے اس کو ایونلی اسپریڈ کر دینا ہے اور اس کو گول شیپ دے دینی ہے پراٹھے کی طرح۔ فلیم کو آپ نے میڈیم لو پہ رکھنا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے پک جائے۔ اب اس کا جب کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوگا تو ہم سائڈوں پہ تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کی سائڈ کو چینج کر دیں گے۔ جیسا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں کتنے احتیاط سے اس کی سائڈ چینج کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ابھی اسٹیج پہ کافی نرم ہے تو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اب اس کو دوسری سائڈ سے بھی کلر چینج ہونے تک پکائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہماری دوسری سائڈ بھی اچھے سے پک چکی ہے، آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں، اور میں آگے آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ نہ تو یہ اندر سے کچے ہیں اور ایکولی چاروں سائڈوں سے اچھے سے کک ہوئے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور دین اس کو چولہے سے اتار لیں گے۔ اب آپ ویڈیو میں اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے سے ہی فوراً سے کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو جی باقی تمام پراٹھے بھی میں نے اسی میتھڈ سے بنا لیے تھے، اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ تیار ہونے والے مزیدار مولی کے پراٹھے تیار ہیں۔ آپ انہیں اپنی من پسند کسی بھی رائتے، کیچپ یا سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، ایون سادہ بھی آپ کھائیں گے تو بہت مزیدار ہیں یہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو ایک بائٹ بھی دکھائی کہ کتنی سافٹ ہے اور اچھے سے کوکڈ ہے، اندر سے باہر سے ہر طرف سے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، تو ضرور ان کو بنا کر کھلائیں اور کوکنگ ایکسپرٹ کا ٹیگ جیت لیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں ایک نیو اور ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔